علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی۔ درود پڑھنے محمد علیہ محمد۔ اور ایک مرتبہ درود پڑھنے۔ حضرات، اس سلسلے مجالس کی یہ آج کی آخری مجلس، سال آئندہ جو زندہ رہے گا وہ اس ذکر کے شرف سے مشرف ہوگا، اس عبادت میں شامل ہوگا۔ درود پڑھنے محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا شرف ہے خدمت عزا کرنا۔ آج کا دن جو گزرا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ شہزادی کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ کل کی جو شب تھی، میں نے کل مجلس میں عرض کیا تھا، وہ شب عاشور سے کم شب نہیں تھی۔ جب کل کی شب شب عاشور سے کم نہیں تھی تو آج کی شب شام غریباں سے کم نہیں۔ خود ملائیے کربلا اور مدینے کے واقعات کو اور سوچئے کہ کب پرہول منظر ہوگا زینب و ام کلثوم کے سامنے۔ شہزادی نے ایک نہیں متعدد مرتبہ شہزادیوں نے شام غریبہ دیکھی۔ عزیزو، جو میں پیغام ابتدائے کلام میں دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، کہ ادائے فاطمی کا اہتمام جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کیا جائے، اور اہتمام صرف آپ کی مجالس میں شرکت سے نہیں، اپنے اوپر آثار حزن و ملال طاری کیجیے۔ اپنے خصوصاً شہادت کے دن، معصومہ عالمیان مخدومہ کونین کی شہادت کے روز اپنے کاروبار کو معطل کیجیے۔ جیسے ہمارے اپنے گھر میں کسی عزیز کی موت ہو جائے تو کتنا بھی ضروری کام ہو ہم نہیں جاتے، ضروری سے ضروری۔ تو سیدہ سے زیادہ عزیز کون ہے؟ سیدہ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنے عمل سے ظاہر کرے، زبان سے نہیں۔ اپنے روابط ختم کیجئے، مجالس کا اہتمام دنبر کیجئے، خود اس کی جزا سیدہ دیں گے۔ اور ادائے فاطمی پر مجالس اور عزاداری اور جلوس اور نوحہ خوانی، سینہ زنی، مرثیہ خوانی، حدیث خوانی، ان کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنا ذکر مظلومیت زہرا ہوتا رہے گا اتنا زہرا کے قاتل بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ زہرا کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ادائے سیدہ کا اہتمام کیا جائے۔ عزیزو، جن معصومین علیہ السلام کے شہادت کی مناسبتوں پر ہم وہ اہتمام نہیں کرتے جو محرم میں ہوتا ہے، تو آپ پوچھئے اپنے ہی کسی نوجوان سے کہ 7ویں امام کے قاتل کا نام بتا دے، 8ویں امام کے قاتل کا نام بتا دے، 9ویں امام کے قاتل کا نام بتا دے۔ ایک لمحہ جانتا بھی ہوگا تو سوچے گا، برجستہ آپ کو جواب نہیں دے گا، لیکن آپ کربلا کے حوالے سے پوچھئے علی اصغر کے تیر کس نے مارا، علی اکبر کا نیزہ کس نے مارا، قاتل کا نام ایک دم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کربلا میں تکرار ہے۔ تکرار مظلومیت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ ظالم بے نقاب ہو جاتا ہے، قاتل سامنے آ جاتا ہے۔ درود پڑھنے محمد علیہ محمد۔ کسی بچے سے کہ جناب قاسم کے سامنے آنے والے پہلوان کا نام کیا تھا، فوراً ازرق کا نام لے دے گا۔ لیکن یہی معصومین علیہ السلام کی قاتلوں کے اگر نام پوچھیں تو معدود چند معصومین علیہ السلام کے قاتلوں کے نام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر چاہتے ہیں، اور دیکھیے، جب تک قاتل معلوم نہیں ہوگا قاتل سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ جی، قاتل سے نفرت نہیں ہو سکتی، اور نفرت کا کوئی یہی نفرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سامنے آ گئے تو منہ پھیر لیا۔ یہ نفرت نہیں ہے، یہ روگردانی ہے۔ اعراض کہتے ہیں اسے شریعت میں، منہ موڑ لینا کہا جاتا ہے اسے۔ یہ نفرت نہیں ہے۔
نفرت کا مطلب یہ ہے جو وہ کر رہا ہے وہ ہم نہ کریں. بھئی فراد و تورع کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ہم نہ کریں. اگر وہ نفاق پھیلا رہے تھے تو ہم نفاق سے دور رہیں. وہ اختلاف کا سبب بن رہے تھے تو ہم اختلاف سے دور رہیں. وہ اگر ظلم کر رہے تھے تو ہم ظلم سے دور رہیں. یہ ہے نفرت. ورنہ ظلم کرتے رہیں, اختلاف کرتے رہیں, نفاق پھیلاتے رہیں تو یہ منافقت ہے. منافقت اسے ایمان کا نام نہیں دے سکتے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. اس کا نام منافقت ہے جو اختلاف کو ہوا دے, جو ظلم کو بڑھاوا دے, جو غاصب کی تعریف کرے یا غاصب کا ساتھ دے. اچھا غصب کوئی ایک طریقے کا نہیں ہوتا, یاد رکھیے کہ آپ مجھ سے پیسے چھین کے لے جائیں یا میں آپ سے پیسے چھین کے لے جاؤں, یا آپ میری زمین مار لیں میں آپ کی زمین مار لوں, آپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں. یہی غصب نہیں ہے. غصب کا مصداق ہے یہ. غصب کی اور بھی صورتیں, غصب کی اور بھی صورتیں. ظلم کی بہت ایک نہیں ہے کہ تماچا مار دیا وہی ظلم ہے, قتل کر دیا وہی ظلم ہے. بلکہ ظلم کی تعریف, عزیزان گرامی, ظلم کی تعریف ہم نے جو پڑھی, وضع الشیء علی غیر محلہ, جو جس کا حق ہے وہ نہ دینا یہ ظلم ہے. جو جس کا حق ہے وہ نہ دینا یہ ظلم ہے. جو جس کا حق ہو وہ نہ دیا جائے وہ ظلم ہے. ٹوپی کا حق ہے کہ اسے سر پہ رکھا جائے, اگر سر کے بجائے اسے پائوں میں لایا جائے یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم. ممبر کا ذکر, ممبر کا حق ہے کہ اس پہ فضائل و مصائب آل محمد بیان کیے جائیں. اس پر اگر کوئی اپنی ذاتی شخصیتوں کے فضائل بیان کر لے تو یہ ممبروں کے ساتھ ظلم. احکام بیان کیے جائیں, اس سے کسی عام شخصیت کا ذکر اس پہ زیب نہیں دیتا. جی یہ دفاع اہل بیت کے لیے بنایا گیا, یہ مقام دفاع ہے. اگر ممبروں سے ہی دفاع نہ ہو تو پھر کس چیز سے ہوگی دفاع؟ بلے اعمال کا بھی تذکرہ ہو, یہاں سے احکام کا بھی تذکرہ ہو, لیکن صرف اعمال میں منحصر نہ رہ جائیے گا. کبھی کوئی آپ کو صرف نماز کے نام پر ہائی جیک کر لے اور اغوا کر لے آپ کو, ہمیں نماز تو آپ پڑھتے ہی نہیں. تو یہ تو وہی بات ہو گئی, ایک صاحب بیچارے مسجد جا رہے تھے اور گاڑی تھی نہیں, نئے نئے مبلغ, ایک صاحب شوق تبلیغ تھا, کہنے لگے مسجد کس منہ سے جا رہے ہیں آپ, داڑھی تو رکھتے ہی نہیں. اچھا بیچارہ داڑھی نہ رکھے تو نماز بھی نہ پڑھے. یہ طریقہ تبلیغ نہیں ہے. طریقہ تبلیغ یہ ہوتا کہ بھائی نماز کے ساتھ ساتھ داڑھی بہت اچھی لگتی ہے. بات آپ داڑھی کی کہہ دیتے تو انداز بدل جاتے ہیں. ممبروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر استعمال کیا ہے کسی نے تو وہ یا تو بنی عباس میں تھے یا بنی امیہ میں سے تھے. ممبر حق ہے اہل بیت علیہ السلام, ان کا تذکرہ ہو, تبلیغ بھی ہو اس سے, لیکن تبلیغ صرف احکام کی نہ ہو, عقائد کی بھی تبلیغ ہو, عقائد کی بھی تبلیغ ہو, احکام کی بھی تبلیغ ہو. عزیزان گرامی, مسئلہ بہت الجھ گیا. لوگ صرف اعمال کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں صرف عقیدے میں زور دیتے ہیں. دیکھیے بات کیا میں آپ کو بتاؤں, عقیدہ بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے. پروردگار نے جب بھی آزمایا ہے عمل کے ذریعے نہیں آزمایا, عمل کے ذریعے نہیں آزمایا. میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, پروردگار نے اگر آزمائش کی ہے کسی کی بھی تو عمل کے ذریعے سے نہیں بلکہ عقیدے کے ذریعے سے. عمل تو شیطان کا 2000 سال کا سجدہ بتا رہا تھا کہ اس کا عمل ہے, اس کا عمل ہے, اس کا عمل ہے, لیکن جیسے ہی پروردگار نے اس کے عقیدے کو ٹٹولا, میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کر لے, تو پورے اعمال کی قلعی کھل گئی. عقیدہ اعمال کی قلعی کھول دیتا ہے. عقیدہ بہت ضروری ہے. ایک اور کمی آ گئی سماج میں ہمارے, جناب زہرا کے ایام میں بات یہ جسے تسلیم کرنا چاہیے تھا اس پہ ہم تحقیق کرنے لگے. جی
جسے تسلیم کرنا چاہیے تھا اس پہ تحقیق کرنے لگے، اور جس پہ تحقیق کرنے چاہیے تھی اسے تسلیم کر لیا۔ معاملہ یہاں سے الٹا ہو گیا، جہاں تسلیم ہے وہاں تسلیم، جہاں تحقیق ہے وہاں تحقیق۔ تب تو آپ عادل مانے جائیں گے، لیکن تسلیم کو تحقیق کر دیں، تحقیق کو تسلیم کر لیں تو عادل نہیں بلکہ آپ ظالم مانے جائیں گے، حق ادا نہیں ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، یہ ہے ظلم۔ اور عدل کیا؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ ہے عدل۔ عزیزان گرامی، جب آیت جناب ابراہیم کو امامت دینے والی آیت نازل ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، پوری آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم کو جب پروردگار نے منزل آزمائش میں کھڑا کیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو کیا کہا؟ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ یہ امامت کا مرتبہ، منزلت، مقام کتنی بلند ہے، یہ امامت یا اس کا عہدہ۔ ابراہیم کو نبوت، رسالت، خلت، نبوت سے بلند مرتبہ رسالت، رسالت سے بلند مرتبہ ہے خلت کا، تینوں عہدے مل گئے۔ تینوں عہدوں کے بعد جناب ابراہیم کو جب امام بنایا گیا، جب نبی بنایا گیا، تو یہ نہیں پوچھا میری ذریت میں سے کسی کو نبی بنایا گیا کہ نہیں۔ جب رسول بنایا گیا تب نہیں پوچھا کہ میری ذریت میں سے رسول بنائے گا نہیں۔ جب خلیل بنایا گیا تو نہیں پوچھا کہ کوئی خلیل بنے گا یا نہیں بنے گا۔ لیکن جیسے ہی امام کی بات آئی، ہم تمہیں امام بناتے، معبود ومن ذریتی، یہ عہدہ امامت کیا میری ذریت، میری اولاد میں باقی رہے گا؟ میری اطرت میں آواز آئی، لا ینالو عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بڑی نزاکتیں ہیں، بلاغتیں ہیں اس کلام میں، اس آیت میں بڑی بلاغت ہے قسم خدا کی۔ یہ کہا میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، یہ نہیں کہا کہ ظالم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آپ کسی کو تخت خلافت سے ہٹا تو سکتے ہیں لیکن حقیقی امام نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین میں یہ میرا عہدہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم بھی خاموش ہو گئے۔ جب ابن کثیر اپنی تفسیر کرنے پہ آئے، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب ظالمین کی بات آئی تو الظالموں لا یصلح ان یکونا راویا، عجیب حدیث ہے، ولا حاکما ولا مفتیا ولا شاہدا۔ چاروں اختیار چھین لیے ظالم سے۔ کس نے؟ ابن کثیر نے۔ کیا؟ حاکم اگر کوئی ظالم ہو، اگر کوئی ظالم ہو تو وہ ظالم نہ تو حاکم بن سکتا ہے، نہ روایت نقل کر سکتا ہے، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور یہ سب باتیں تو بہت بڑی چیز ہے، حاکم بننا، راوی بننا یا مفتی بننا۔ آخر میں کہا ولا شاہدان، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو ظالم ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا ابن کثیر اپنے نظریے پہ باقی ہو کہ نہیں؟ جو ظالم ہے وہ نہ مفتی، نہ حاکم، نہ راوی، نہ گواہ، کچھ نہیں بن سکتا۔ تو آؤ ایک مطالبہ باغ فدق کا دربار خلافت میں پہنچا، ایک مطالبہ باغ فدق کا دربار خلافت میں پہنچا، اور دربار خلافت میں جب شہزادی نے مطالبہ کیا اپنے حق کا تو اس نے حدیث کر دی، حدیث نقل کی۔ رسول نے فرمایا نحرو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ عزیزو، اسے راوی بننے کا حق نہیں تھا تو یہ راوی بنا کیسے؟ جی تو عزیزان گرامی، پوری جناب سیدہ کہ یہ آخری عزا کا دن ہے، اور ایک نوجوان نے مجھ سے خواہش ظاہر کیا کہ میں مسائل زیادہ، لیکن اس سے پہلے چند جملے اگر شہزادی قبول کر لے، بس ہماری کوئی بھی خدمت ہو،
کسی بھی اداکار نوح خان کی خدمت ہو، مرثیہ خان کی خدمت ہو، ماتمی کی خدمت ہو، اداکار کی خدمت ہو، بس شہزادی قبول کر لیں، دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، شہزادی قبول کر لیں۔ اگر ایک جملہ بھی ہمارا، ایک سانس بھی فرش ادا پر لے کر اگر شہزادی اسے قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے تو رحمت ہے۔ اس اور یہ بہت بڑا شرف ہے جس کو جو خدمت مل جائے، یہ نہیں کہ جو فرش ادا کا اہتمام کرے وہی خدمت کرتا ہے، نہیں، جو شریک ہوتے ہیں وہ بھی خدمت ادا کرتے ہیں، اور پھر ان کے مرتبے بڑے بلند ہوتے ہیں کہ جو ذاکر ہوتے ہیں، چاہے وہ مسعود خان کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیش خان کی شکل میں ہو، چاہے نوح خان کی شکل میں ہو یا ذاکر کی شکل میں، ان کے مرتبے سوا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ سنت الہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے جیسے مرتبے ہوتے ہیں ویسے ویسے فضل و شرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ شرف کی بات ہے اگر کسی کو ذکر کرنے کا موقع مل جائے، سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ فرش ادا پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہر ایک انسان کو فرش ادا پر بیٹھنے کا شرف نہیں ملتا، شرف اسے ملتا ہے کہ جسے پروردگار پسند کر لیتا ہے، جسے پروردگار چاہتا ہے کہ یہ گناہوں کی طرف نہ جائے، اسے عزاداری میں شریک ہونے کا شرف ملتا ہے۔ ورنہ سڑکوں پر کتنے لوگ گھوم رہے ہیں، کیا کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوا انسان اپنے دروازے پر، اپنی بیٹھک پہ یا راستے پر، چوراہے پر، شاہراہ پر کھڑا ہوا انسان گناہوں سے محفوظ ہے؟ کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے گھر میں رہ کر، سڑک پر رہ کر، چوراہے پہ رہ کر گناہوں سے محفوظ ہوں۔ صرف عزادار ہیں جو فرش عزا پر بیٹھ کر دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت گناہوں سے محفوظ ہیں۔ صلوات نبی محمد کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا آپ کو کہ چند لمحے میں آپ کو جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنی دیر کے معصوم بن جائیں گے۔ جی تو دعا یہ کیجئے کہ زیادہ ہمارے نصیب میں فرش ادا پر بیٹھنا لکھ دے پروردگار۔ جی میں بار بار کہتا ہوں یہ شرف ہر ایک کو نہیں ملتا۔ سلمان و بودر و مقداد اس لیے محترم و مکرم ہے کہ انہیں شرف صحابیت معصومین حاصل ہے۔ کسی کو ایک معصوم کی صحبت کا شرف، کسی کو دو کے معصوموں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، کسی کو 3 کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو روایت بتاتی ہے ایک انسان کو 7 معصوموں کی صحبت کا شرف ملا ہے، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری۔ 7 معصوموں کی صحبت کا شرف جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کو ملا، اور پھر ان کا رتبہ دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں۔ جابر کو کوئی جابر نہیں کہتا، جناب لگائے گا، علیہ السلام لگائے گا۔ معصومین کی صحبت کا اثر ہے نا۔ لیکن عزیزان گرامی 7 معصوموں کے ساتھ میں تقابل نہیں کرتا، لیکن جملہ بغیر کہے رہ بھی نہیں سکتا کہ وہ 7 معصوموں کے ساتھ بیٹھے تو اتنا مرتبہ ہو گیا۔ الگ الگ دور میں بیٹھے، ایک ساتھ نہیں بیٹھے، الگ الگ دور میں۔ رسول کا دور آیا، رسول کے دور میں علی کا دور آیا، علی کے دور میں امام زین العابدین کا دور آیا، ان کے دور میں 7 معصوموں کے ساتھ ایک ساتھ نہیں بیٹھے۔ یہ عزاداروں کا مرتبہ کہ 14 معصوموں کے ساتھ ایک ساتھ فرش ادا پر بیٹھتے، درود پڑھنے محمد والے محمد۔ تو یہ شرف ہے ذکر اہل بیت، خدمت ذکر اہل بیت۔ اب اگر کسی وجہ سے کوئی ذکر سے محروم رہ جائے تو وہ اپنے لیے سوچے کہ اس سے کیا ایسی کوتاہی ہو گئی کہ وہ ذکر سے محروم ہو گیا۔ مثلا تابوت برآمد ہوا اور میں گھر میں سوتا رہ گیا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ جو میں میرے اعمال میں، میری غذا میں، میرے ماحول میں ایسی کون سی کمی تھی کہ جو اتنے بڑے شرف سے محروم رہ گیا۔ جس خدمت اعلیٰ سے انسان محروم رہ جائے تو سوچنا چاہیے یہ ہمارے لیے مقام غور و تفکر ہے کہ ہم کس لیے محروم رہ جا رہے ہیں۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ جو نصیب بنا لے فرش ادا پر آ کر، جو نصیب بنا لے۔ جناب سیدہ کا در وہ ہے
کہ جس پر جناب فضہ بھی آئی تو تھی تو حبش کی رہنے والی. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ فضہ حبش گئی تھی، اصل ہند کی رہنے والی تھی. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حبش گئی تھی ہندوستان سے، سرزمین ہند کی رہنے والی تھی، لیکن حبش والی تو مشہور ہے روایت. حبش کی رہنے والی نہ عربی کسی سے سیکھی، نہ عربی کے لیے کسی کے سامنے ضابطۂ ادب طے کیا، لیکن جیسے ہی شرف صحبت جناب سیدہ حاصل ہوا تو 1-2 سال نہیں 20 برس تک زندہ رہی. 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کر کے بتایا کہ ہم جیسے غلاموں کا اور کنیزوں کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی تو ہمارے آقاؤں کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور جناب فضہ جناب بس ان کے قریب ہو جائیں اہل بیت کے. دیکھیے جو جملہ میں کہنے کا پھر یہ اپنے اعمال میں بھی آپ کو شریک کر لیں. ان کے قریب ہو جائیں بس صدق دل سے معرفت کے ساتھ تو پھر ان کے اعمال میں شریک ہو جائیں گے. حسنین علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے شہزادی نے نظر مانی، معبود میرے بچے صحت یاب ہو جائیں تو میں تیرے لیے تیری خوشنودی کے لیے 3 دن روزے رکھوں گی. جی 3 دن. نظر کس نے مانی تھی؟ کس کی تھی نظر؟ جناب سیدہ کی. نظر کس کی تھی؟ آج یہ نظر کے حوالے سے بھی ایک جو ہر سال محرم میں جامع اعظم میں ایک شور اٹھتا ہے اسے بھی میں ختم کروں. نظر کس کی تھی؟ جناب سیدہ نے مانی تھی نظر. تو نظر جو مانے گا اسی پر تو واجب ہے قبلہ. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو نظر مانے گا اس پر واجب ہے نظر کیا جائے گی، جو منت مانے گا منت کیا جائے گی اس پر واجب ہے. جی اسی پر واجب ہے. سیدہ نے نظر مانی، حسنین کریمین علیہ السلام دونوں کے دونوں شفایاب ہو گئے. تو سیدہ کو روزے رکھنے چاہیے تھے، لیکن روایت یہ بتاتی ہے سیدہ کا روزہ نہیں تھا. سیدہ کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کا بھی روزہ، امام حسن اور امام حسین کا بھی روزہ، زینب و ام کلثوم کے بھی روزے، اور ساتھ ساتھ گھر کی کنیز فضہ کا بھی روزہ. ایک دستور نظر دے دیا، اگر گھر کی کوئی موقر شخصیت باوقار شخصیت نظر مان لے منت مان لے تو اس کے پورا کرنے میں جتنے افراد شریک ہو جائے پروردگار وہ قبول کرتا ہے. جی آپ کے ابا تمہارے 4 سال ہو گئے وہی تو نظر دلاتے تھے، آپ تو دلاتے ہیں. یہ لائق پری ہے اولاد کی کہ باپ کی یادگار کو مٹنے نہیں دیتی. لائق پر اولاد. عزیزو اب جب روزے رکھ لیے تو کھانا کس کس نے دیا؟ ایک دن یتیم بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا فرشتہ، ایک دن اسیر بن کے آیا. کھانا کس نے دیا؟ ایک تھا مانگنے والا، مانگنے والے کوئی 2-4 تو تھے نہیں، ایک تھا مانگنے والا، کسی ایک کی روٹی چلی جاتی، باقی جو افراد تھے بچے ہوئے سے کھانا کھا لیتے، اپنا آپ سیر ہو جاتے. لیکن نہیں، جیسے ہی سیدہ بڑھی، حسنین کریمین بڑھے، مولا کائنات بڑھے، جناب فضہ بھی بڑھی. عزیزان گرامی ایک دن نہیں 3 دن تک آنے والا ایک کھانا ایک کا نہیں گیا، تمام افراد خانہ کا کھانا گیا. عزیزان گرامی میں بتا رہا ہوں جب ان سے کوئی صدق دل سے قریب ہو جائے تو اپنے عمل میں شریک کر لیتے ہیں. اہل بیت اسے اپنے عمل میں شریک کر لیتے ہیں. کھانا واجب تھا، فقیر کو جواب دینا، سائل کو جواب دینا واجب تھا، لیکن اس حد تک کہ ایک کو کھانا کھلایا جاتا، ایک کو دے دیا جاتا. لیکن تمام افراد خانہ نے بتایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. اور کھانا دے دیا. کتنے دن دیا؟ 3 دن. وقت کیا تھا کھانا دینے کا؟ دوپہر میں نہیں آیا تھا یا صبح میں نہیں آیا تھا، بالکل مغرب کے وقت جو افطار کا وقت، روزے کے افطار کا وقت جو ہے اس وقت آیا، کھانا دے دیا. اب وہ روایتیں مجھے نہیں ملتی کہ اس کے بعد کیا کھایا ہے بیت نے.
پہلے دن دینے کے بعد پھر سحر میں کیا کھایا مجھے نہیں ملی، کسی کو مل جائے تو میرے علم میں اضافہ کر دے جی۔ ایک دن یتیم کو دے دیا، اسے اتفاق دے دیا، دوسرے دن مسکین کو دے دیا، اسے اتفاق کر لیں۔ لیکن اگر ایک واقعہ 2 دن لگاتار کسی کے ساتھ ہو جائے تو تیسرے دن اور اسی وقت پہ ہو، ایک ہی وقت پہ 2 دن لگاتار بالکل تکرار کے ساتھ واقعہ ہو جائے تو ذہن تیسرے دن منتظر رہتا ہے کہ کہیں آج بھی یہ نہ ہو جائے، منتظر رہتا نہیں رہتا۔ ہوا یہی، اب تیسرے دن ایک اسیر آ گیا، اب سب نے کھانا اسے دے دیا جی، کھانا دے دیا اسے اپنا۔ اب جب 3 دن ہو گیا تو چوتھے روز بھی تو انتظار ہوگا عزیزو، انتظار تھا۔ جس شہزادی سے منسوب یہ ایام چل رہے تھے، جس کی شام غریبہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہزادی کا جملہ سنیے۔ اس شہزادی نے انتظار کیا، کھانا لگایا کہ شاید کوئی لینے والا آ جائے، اذان ہو گئی، دق الباب نہیں ہوا، آنے والا نہیں آیا۔ شہزادی نے بارگاہ خدا میں دست دعا بلند کیے، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یتیم کی ضرورت کو پورا کر سکوں، مسکین کی ضرورت کو پورا کر سکوں، اسیر کی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ لیکن معبود تو گواہ رہنا، آنے والا خود رکا ہے، زہرا نے دینے سے ہاتھ نہیں روکے۔ یہ صحابہ زہرا نے آواز دی، معبود گواہ رہنا، یہ آنے والا خود رکا ہے، میں نے اس کو دینے سے ہاتھ نہیں روکے۔ اتنی کریمہ کی یہ مجالس اور یہ ایام چل رہے ہیں، اس کی منزلت اور مقام سمجھنے کے لیے مشیت مزاج ہونا ضروری ہے۔ یا رسول صفت ہوگی انسان جب فاطمہ کا مرتبہ سمجھتا ہے۔ سورہ قدر کی وہ آیت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے؟ جب اس کی تفسیر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام منزلت جناب سیدہ سمجھیے آپ، جب آیت کی وما ادراک ما لیلۃ القدر اس کی تفسیر امام نے بیان کی تو مولا فرماتے ہیں من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جسے فاطمہ کی معرفت حاصل ہو گئی اسے شب القدر حاصل ہو گئی۔ عزیز یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے عزیزو، جسے فاطمہ کی معرفت حاصل ہو گئی اسے گویا شب قدر کی معرفت ہو گئی یا شب قدر کا حصول ہو گیا۔ اب میں ایک بات کہوں، آپ حضرات نے مفاتیح الجنان یا وظائف الابرار یا دعاؤں کی اور کتابوں میں ایک تقسیم دیکھی ہوگی، وہ دنوں کی تقسیم ہے۔ 14 دن، 7 دن، معصوم کتنے ہمارے؟ معصوم 14، 7 دنوں کو 13 معصوموں میں تقسیم کیا گیا۔ کوئی دن ایک معصوم سے منسوب، کوئی دن 2 معصوموں سے منسوب، بعض دن 3 معصوموں سے منسوب ہے۔ 7 دن 13 معصوموں سے منسوب، 14ویں معصوم سے کوئی دن منسوب نہیں۔ دن 7 تھے معبود، 2 میں تقسیم کر دیتا، بڑا حساب سیدھا سیدھا آ جاتا۔ 7 دن تھے، 14 میں تقسیم ہو جاتے، ایک معصوم سے 2 معصوموں سے 1 دن منسوب ہو جاتا۔ لیکن بعض سے 3، بعض سے 1، بعض 3 دن معصوموں سے منسوب، بعض 2 معصوموں سے منسوب، بعض دن 1 معصوم سے منسوب۔ اس کے باوجود بھی ایک معصومہ رہ گئی، اس سے کوئی دن منسوب نہیں۔ آواز دی، فاطمہ فاطمہ دنوں کی طرح نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کو تم کیا سمجھو؟ فاطمہ کی مثال ہے رات والی، رات والی تو پروردگار نے شبوں کو جناب زہرا سے منسوب کر دیا۔ اسی لیے عزیزو اب ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم شب جمعہ حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں۔ ارے شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہی اس لیے کہ یہ جناب زہرا سے منسوب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ اب کچھ لوگ جنہیں للہ بغض ہوتا نا کسی سے،
دشمنوں کے لباس میں غیر آ جاتا ہے، وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوست بن کر جب دشمن آتا ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شور اٹھا، یہ حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس کی سند ضعیف ہے، دعائے کمیل پڑھیے۔ یہ جسے حدیث قصہ کی سند ضعیف لگ رہی ہے وہ خود اپنا پورا سلسلہ دیکھ لے، ضعیف ہے یا قوی ہے۔ جی یہ دعائے کمیل پڑھا کیجیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہیے کہ حدیث قصہ بھی پڑھیے، دعائے کمیل بھی پڑھیے۔ یہ حدیث قصہ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث قصہ سے وہ روکے گا جسے فضیلت جناب زہرا برداشت نہیں ہوتی۔ حدیث قصہ میں جناب سیدہ کے علاوہ کیا ہے؟ اور ایک جملہ حدیث قصہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو پتا ہے کہ امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات آئے، اور خود جناب سیدہ چادر میں رسول نے مانگی فاطمہ سے چادر، ایتینی بالکسائر یمانی فقط تینی بے، خالی دو متو، خالی دینے کا لفظ نہیں ہے کہ فاطمہ مجھے چادر دے دو، نہیں، چادر لاؤ بھی اور اڑھا بھی دو۔ جی اپنے ہاتھوں سے اڑائی، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، مولا کائنات بھی چادر، خود شہزادی چلی گئی۔ روز کے آنے والا جبرائیل وہ نہ پہچان سکا، کبھی حسنین کا لباس لے کے آیا، کبھی خادم بن کے آیا، کبھی چکی چلائی، کبھی جھولا جھلایا، کبھی علی کے لیے ذوالفقار لے کے آیا۔ روز کے آنے والا جبرائیل نہیں پہچانا، آواز دی یا رب ومن تحت الکسا، یہ تو بتا دے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا جبرائیل نہیں پہچانا، فاطمہ، ان کے شوہر، ان کے بابا، ان کے بیٹے۔ جی یہاں تک تو بات آپ ترجمہ سنتے ہیں، لیکن ایک ترجمہ اس کے بعد ایک بعد میں ہے۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں اتأذن لی، پروردگار کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں چھٹا ہو جاؤں؟ اس سے پہلے امام حسن آئے تو یہ نہیں کہا میں دوسرا ہو جاؤں، امام حسین آئے انہوں نے نہیں کہا کہ میں تیسرا ہو جاؤں، مولا کائنات آئے انہوں نے نہیں کہا کہ میں چوتھا ہو جاؤں، سیدہ نے یہ نہیں کہا میں پانچویں بن جاؤں، لیکن جبرائیل کہتے ہیں معبود اجازت ہے کہ میں چھٹا بن کر اس چادر میں چلا جاؤں۔ یہ جبرائیل نے اپنے آپ کو الگ کیوں کیا ان پانچ سے؟ یا سیدھا سیدھا کہتا میں داخل ہو جاؤں، لیکن نہیں میں چھٹا ہو جاؤں۔ جبرائیل بھی بتانا چاہ رہے تھے یہ الگ ہے، میری حقیقت الگ ہے، ان کی حقیقت الگ ہے، میری حقیقت الگ ہے۔ عزیزو تو جناب سیدہ کا مرتبہ سمجھنے کے لیے وہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور ایک مربوط تو ایسا آیا، خود کو آیت اللہ کا لفظ سے نوازنے والا، اس نے کہا شہزادی بطوری نہیں ہے، نعوذ باللہ، محمد حسین فضل اللہ لبنانی عالم کہتا ہے شہزادی بطول نہیں ہے۔ نوجوان پڑھ لیں، اسے نیٹ پہ پڑھیں گے، نام لینا بھی اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے بھولے بالے چہرے اور لباس پڑھنا چاہیے، اس کے عقیدے کو، میں نے جملہ کہا عقیدے کے ذریعے سے پرکھیے کہ ہے کیا۔ کہ شہزادی بطول نہیں ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اس خاتون کو کہتے ہیں، مریم تو بطول ہو جائیں اور زہرا بطول نہ ہو۔ کیا بطول کسے کہتے ہیں؟ جو عورت اپنی ماہانہ بیماری نہ دیکھے۔ وہ تین بیماریاں جو عورتوں سے مخصوص ہیں، جس عورت کو عارضہ لاحق نہ ہو اسے کہتے ہیں بطول۔ اب جو شہزادی کے لیے اس عارضے کا تصور رکھے، وہ خود سوچئے وہ خود کتنا بڑا گندہ ہوگا۔ جی اس لیے کہ اہل جناب مریم تو عذرا اور بطول کہلائیں، اور فخر مریم وہ بطول اور عذرا نہ بنے۔ عزیزان گرامی، خالی یہی بات نہیں ہے کہ شہزادی پر ظلم نہیں ہوئے، پتہ نہیں ظالمین حق زہرا سے کیا وظیفہ پاتا تھا یہ شخص کہ ظلم نہیں ہوا، دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا تو دروازہ گرا کیسے؟ اچھا خالی دروازے کا انکار نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے، دروازے کا انکار کر دو باقی سب چیزوں کا انکار ہو جائے گا۔ جب دروازے کا انکار ہوگا تو پسلی ٹوٹنے کا بھی انکار ہو جائے گا، جب پسلی ٹوٹنے کا انکار ہوگا تو محسن کی شہادت کا بھی انکار ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام قاتلوں کو چھپانے کی سازش ہے، لیکن سلام ہو علامہ شرف الدین موسوی نے کہ جو انہوں نے ان کی رد میں ایک کتاب لکھی، فضل اللہ کی رد میں لکھی، ما سات الزہرا، زہرا کا سوگ،
جلدوں پہ ضخیم کتاب ہے، میرے پاس ہے، ماسات الزہرا میں ایک ایک روایت جو اس نے ذکر کی ہے کہ معصومہ نہیں تھی، مظلومہ نہیں تھی، ستایا گیا تھا، جیسے کبھی کبھی بات آدمی ذہن کے قریب ہو کے کرتا ہے تو ایک دم آ جاتی ہے۔ مولا نے اسی لیے تو فرمایا تھا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ جی ہر بولنے والے کے پیچھے نہیں دوڑا جاتا، ہر چیخنے والے کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی جاتی۔ کہتا ہے کہ دروازے پر سیدہ کیا کر رہی تھی، خود ہمارے رات کے 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ اس لیے دروازے پہ گئی تھی تاکہ احتجاج قائم کر سکے، اپنی دلیلیں پیش کر سکے جناب سیدہ سلام اللہ، اور جناب محسن کی شہادت۔ عزیزو آج میں نے عرض کیا نوجوانوں، شام غریبہ سے کم نہیں ہے یہ آج کی شام، تو کربلا کی شام غریبہ آپ کے تصور میں ہے، ذرا مدینے کی شام غریبہ کا تصور کیجئے۔ کربلا کی شام غریبہ میں بھی تازیانے تھے، نیل کے نشان تھے، اور مدینے کی شام غریبہ میں بھی شہزادی کے تازیانے لگے۔ اللہ اکبر، سنیں گے آپ ایک تازیانہ انفذ ملعون نے، جو عمر کا غلام تھا، ادئی ابن کعب کی نسل سے تھا، انفذ ادئی ابن کعب کی نسل سے تھا، عمر کا غلام تھا، ایک تازیانہ ایسا لگایا ہے۔ تازیانہ سمجھتے ہیں کوئی ڈنڈی نہیں ہوتی تازیانے میں، بلکہ کوڑے کی طرح کا ہوتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لیں تازیانہ کیسا ہوتا ہے۔ میوزیم وغیرہ میں جائیں گے آپ، عرب کے جو میوزیم ہیں، متحف کہتے ہیں، ان میں جائیں گے تازیانے آپ کو مل جائیں گے مختلف اشکال کے۔ جو قنفذ کے پاس تازیانہ تھا جانتے ہیں اس تازیانے کی صفت کیا تھی؟ آگے اس تازیانے میں جو چمڑے کی بیگ تھی اس کے آگے ایک لوہے کا کنڈا تھا، اور درمیان میں جگہ جگہ اس تازیانے میں کیلیں تھی، کیلیں، اس تازیانے میں جگہ جگہ کیلیں تھی۔ شہزادی کے تو تازیانے لگا وہ بازو پر لپٹ گیا، اب جو اس نے کھینچا شہزادی منہ کے بازے نہیں پر۔ حضرکم اللہ، خدا کوئی بندہ نہیں، بس شہزادی ہماری اس عبادت کو قبول کر رہے ہیں۔ جو سال آئندہ زندہ رہے گا اس شرف سے مشرف ہوگا۔ ادائے فاطمی کا آخری دن ہے، یاد کی شب ہے۔ نوجوانوں، مجلس کے بعد بس ایک کام کی گزارش، زندگی میں بہت آرام کرنے کو ملے گا، زندہ رہیں گے تو آرام ملے گا، لیکن آج ایک کام ضرور کرنا، جب مجلس تمام ہو جائے درگاہ پر جانا، بیٹی کو ماں کا بیٹیوں کا
آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اپنے کسی ضروری کام سے بھی جاتے ہیں، اپنے وظیفے میں شامل کر لیں کہ آج زینب کو ان کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے درگاہ پہ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ اجڑ گئی کائنات زینب کی آج کی شب، کل کی جو رات گزری ہے، جو شب عاشور سے کم نہیں تھی، کل والی شب، اس شب کے دو ایک منظر پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یقیناً مولانا آفاق صاحب نے چاروں مجلسوں میں مسائل پڑھے ہوں گے، تکرار اگر ہو جائے تو عزیزان گرامی یہ تو اہل بیت کا ذکر ہے، بس عزیزوں میں وصیت بتاتا ہوں۔ کل کی جو شب گزری ہے سیدہ نے اس میں وصیتیں کی۔ علی ابو الحسن، میرے بابا میری خواب میں آئے تھے، بابا نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میں اب اپنے بابا سے جا کر مل جاؤں گی۔ ابو الحسن اب میرا وقت رخصت قریب ہے۔ بٹھا لیا مولا کائنات کو، اپنے پہلو سے نکال کر ایک پارچہ دیا، پہلو سے نکال کر، علی اسے میرے کفن کے ساتھ رکھ دے گا۔ بنت رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ رومال ہے کہ جس میں وہ آنسو ہے کہ جس میں خشیت الہی سے روئی تھی اور اس آنسوؤں کو جمع کیا تھا۔ بنت رسول اور کچھ، علی جب میری روح پرواز کر جائے، جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو علی غسلنی بیدک، اپنے ہاتھوں سے غسل لینا۔ صابر امام کو وصیت ہے صابرہ کی، علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، وَكَفِّنِّي، اور مجھے کفن دے دینا، وَدَفِّنِّي بِاللَّيْلِ، علی میں رخصت تو دن میں ہو جاؤں گی لیکن مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ عزیزوں، ایک حکمت شہزادی کی اس وصیت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رات میں جب غسل دینے والا غسل دیتا ہے تو میت کے اعضاء پر جو زخم ہوتے ہیں وہ کم دکھائی دیتے ہیں۔ جو لوگ غسل دے چکے میتوں کو، رات میں وہ اس چیز کو محسوس کریں گے، میت کے اعضاء پر جو زخم ہوتے ہیں وہ رات میں کم نظر آتے ہیں۔ سیدہ جانتی تھی میرا غیور علی تیرے زخموں کو دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، وَدَفِّنِّي بِاللَّيْلِ، مجھے رات میں دفن کرنا۔ عزیزوں، وہ جو وصیت کا آخری جملہ ہے اگر اسے برداشت کر لیں، آپ نہیں برداشت کر سکتے قسم خدا کی۔ کل میں نے پڑھا وصیت کا آخری جملہ، اور اب جناب زہرا فرماتی ہے نہیں مجھے رات میں دفن کرنا۔ اب درد دل بیان کرتی ہے زہرا، علی فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی آواز دلی فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے۔ اور اس کے بعد کہا علی میرے دفن کا اعلان مت کرنا۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا بدنصیب جو اپنے دفن ہونے کی خبر نہ کرے؟ یہ زہرا کا نصیب، علی میرے دفن کا اعلان مت کرنا کہ میری میت تیار ہے۔ علی خاموشی سے سنتے رہے۔ اب آخری وصیت سنیے آپ جو جناب زہرا نے، علی تم غسل دو گے، تم مجھے کفن دو گے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرو گے، اجرکم اللہ۔ علی اب جناب زہرا فرماتے ہیں علی تم میرے جنازے میں کسی کو آنے مت دینا، یہ لوگ ہیں انہیں مت آنے دینا، اعلان مت کرنا کہیں زبردستی آ کے شریک ہو جائیں۔ اب زہرا کہتی ہے علی جب مجھے دفن کر دینا، جب مجھے، عجیب جملہ ہے قسم خدا کی برداشت نہیں کر سکتے، علی جب مجھے دفن کر دینا تو ایک نشان قبر نہ بنانا بلکہ متعدد نشان قبر بنانا۔ علی قبر کا ایک نشان نہ ہو بلکہ زیادہ نشان بنانا۔ اب اس کے بعد کا جملہ نہیں برداشت کر سکتے صاحبان غیرت۔
اجرکم علی اللہ. اس شہزادی کے دفن کی رات دروازے کے دیوار کے بیچ میں شہزادی آئی ہے، آپ نے سنا ہے، اس سلسلے مجالس میں بھی آپ نے سنا. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا. جو پرانے زمانے میں دروازوں کا دستور تھا، آج بھی پرانی عمارتوں پہ آپ جائیں تو ایک دستور ملے گا، دروازے میں میخیں نکلی ہوتی ہیں کیلے. کیواڑ ہوتے ہیں، کیواڑ کے پٹ میں پرانی عمارتوں میں جائیے آپ تو اس میں آپ کو میخیں نکلی ہوئی نظر آئیں گی. میخیں نکلی ہوئی آئیں گی نظر. یہ سنا آپ نے کہ میخیں تھی دروازے میں؟ شہزادی کے پہلوؤں میخ آ گئی تھی. لیکن تصور تو کیجئے، بس 2 لمحے میرے ساتھ رہ لیجئے، شاید مجلس یہی تمام ہو جائے. 2 لمحوں کے لیے میرے ساتھ رہ لیجئے. عزیزو، کیل نکلی ہوئی تھی، چاہے وہ تانبے کی ہو یا لوہے کی ہو یا پیتل کی ہو، میخ بہرحال تھی کہ نہیں. دروازہ گرنے سے پہلے میرا سوال ہے، بتائیے جلایا گیا؟ ارے دروازہ جلایا گیا کہ نہیں؟ دروازہ جلا تو پھر بتائیے یہ لوہے کی سیخ ہے، گرم ہو کے سرخ ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ وہ سیخ ہے میری شہزادی کے پہلو میں آ گئی. پہلو میں. جس نے کبھی کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، وہ شہزادی جب دروازہ گرا، جانتے ہیں عجیب جملہ کہتی ہے، 2 آوازیں دی، 2 نعرے بلند کیے شہزادی نے، 2 نعرے بلند کیے. ایک مرتبہ اسما کو آواز دی، ایک مرتبہ فضا کو آواز دی، یا اسما ادرکینی، اسما میری مدد کرو. اور فضا کو آواز دی، یا فضا خذینی، فضا مجھے سہارا دے دے. میرا محسن مارا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے نبی. میرا محسن مارا گیا. عزیزو، دروازہ جلتا ہوا گرا. شہزادی دروازے کے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی اور آخر میں شہزادی زمین پر. بس تصور کر لیجئے، مدینے پہنچ جائیے، محلے بنی ہاشم کے اس گھر پہ کہ جو سیدہ کا گھر ہے، ایک لمحے کے لیے اس پہنچیے محلے بنی ہاشم میں. چلتا ہوا دروازہ، شہزادی دروازے کے نیچے. عزیزو، ظالم صرف دروازہ جلانے نہیں گئے تھے، علی کو گرفتار کرنے گئے تھے، علی کو اسیر بنانے گئے تھے، علی سے بیعت لینے کے لیے گئے تھے. تو کیا دروازہ گرا کے واپس آ گئے؟ علی باہر آ گئے؟ نہیں. سیدہ جب تک سکت رہی کوئی دروازے سے داخل نہ ہو سکا. لیکن عزیز و عمر نے لات ماری، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا. جلتی ہوئی کیل پہلو میں چلی گئی، ابھی پسلیاں نہیں ٹوٹی، صرف کیل داخل ہوئی ہے. عزیز و عمر آواز دیتا ہے، چلو دوڑو، علی کو گرفتار کرو. لوگ دروازے پر چڑھ کر اب جو پار ہوئے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، شہزادی تڑپتی رہ گئی. واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، واہ علی، ماتم بتو.